کبھی بھی نوجوانوں ذرا میں آپ کو ٹی وی پہ دکھاؤں گا، یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک جمہوریت کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی نے سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کیا. یہ کبھی نہیں ہوا کہیں. یہ ذرا بھی دیکھیں. یہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہیں. یہ 1997 کی بات ہے. پولیس نے راستہ دیا ان کو. نواز شریف کی حکومت تھی. یہ ذرا دیکھیں. سپریم کورٹ میں پولیس نے ان کو نون لیگ کے غنڈوں کو جانے دیا کیونکہ وہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرنے لگا تھا جسٹس سجاد علی شاہ. اور یہ دیکھیں کہ پولیس تماشا دیکھ رہی ہے اور ڈنڈے لے کے 1997 میں یہ دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر گھس گئے. دیواریں ٹاپ کے سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایسے کامنٹری دے رہا ہوں جیسے کرکٹ میچ کی کامنٹری ہو رہی ہو. اب یہ دیکھیں سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ گئے اور پولیس تماشا دیکھ رہی ہے. یہ سنیں. اب میں یہ آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں. یہ کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا. سجاد علی شاہ کو انہوں نے سپریم کورٹ سے بھگایا. وہ جان بھی بچا کے بھاگا جو چیف جسٹس تھا. اور پھر انہوں نے ججز کو باقیوں کو پیسہ چلایا, بریف کیس چلائے اور سجاد علی شاہ کو ہٹایا گیا. کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ان کے اوپر. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج ملک پہ مسلط ہیں اور آج کہتے ہیں چوری ہم نے کی ہے, ہمیں این آر او دو, ہم قانون سے اوپر ہیں. ادھر وہ نواز شریف بیٹھا ہوا لندن میں, وہ انتظار کر رہا ہے کہ پہلے میرے کیسز ختم کرو پھر میں دوسری دفعہ این آر او لے کے پاکستان آتا ہوں. مجھے یہ ملتان بتاؤ کہ چھوٹا آدمی تو بھینس چوری, گاڑی چوری, موٹر سائیکل چوری, وہ تو جیل میں. تو جو اربوں روپے ملک کے لوٹ کے باہر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں قانون کے اوپر ہوں. اور یہ ہے جنگ, انصاف کی جنگ ہے پاکستان میں. ہم سب نے مل کے جب تک ہم انصاف نہیں, طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, یہ قوم آزاد نہیں ہوگی. تھانوں میں ظلم ہوں گے, طاقتور جھوٹے کیس کروائے گا کمزور پہ, تھانوں میں ظلم, زمینوں پہ قبضے, ہر جگہ کمزور آدمی پسے گا. آج جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, ملتان یہ سن لو, میرے پاکستانی بھی سن رہے ہوں گے, آج یہ یاد رکھیں کہ جو دل میں ہمیں انہوں نے پھنسا دیا ہے 4 مہینے میں, اس سے اب صرف ایک طرح ہم نکلیں گے. بیرون ملک جن سے ہم امداد مانگتے ہیں وہ اب نہیں دیں گے. وہ اگر دیں گے بھی تو وہ ہماری آزادی چھینیں گے. اس لیے ایک ہی طریقہ ہے, 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اور اس کو جس دن ان میں سے 1 کروڑ میں سے 5 لاکھ نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر دی, اربوں ڈالر ملک میں آ جائے گا. یہ ہیں جو لوگ ہمیں آزاد کریں گے بیرونی ملک کے قرضوں سے. لیکن وہ کبھی نہیں آئیں گے, وہ کبھی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے جب تک ہمارا انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا, کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی, جب تک ان کو یہ اعتماد نہ ہو کہ جب وہ سرمایہ کاری کریں گے ان سے فراڈ نہیں ہوں گے. وہ اس لیے دبئی چلے جاتے ہیں, وہ ملیشیا چلے جاتے ہیں, لیکن پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرتے. تو جو میرا انشاءاللہ اللہ نے آگے باری دی, تو میں آج سب سے پہلے
अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा करूंगा कि पाकिस्तान में सरमाया कारी करें, और उसके लिए अपना इंसाफ का निज़ाम इसको बेहतर करेंगे। और उसकी वजह से इंशाअल्लाह ये आप देखते रहेंगे कि बजाय किसी के सामने हाथ फैलाए हम पाकिस्तान को उठा देंगे, और इंशाअल्लाह वो मुल्क बनेगा जो इसको बनना चाहिए था 75 साल पहले। आखिर में मुल्तान, मुझे ये बताओ कि ये जो भाग गए हैं मैच खेलने से, ये जो भगौड़े हो गए हैं,